والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے. ہدیہ درود و سلام لا تعداد لا محدود آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سورت سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے. اس کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، مقطوع النسل ہوگا، جس کا سلسلہ نسب ہم ختم کر دیں گے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک نورینہ اولاد کے وفات کے بعد کفار نے یہ طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی تو آگے نسل ہی نہیں چلنی، اور ان قریب یہ جو اتنا بڑا دین لے کر آئے ہیں اس کا کوئی وارث نہ ہونے کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم دیکھیں گے کہ کون اسلام کا نام لیتا ہے. جب ان کا کوئی جانشین ہی نہیں ہوگا، کوئی ان کا وارث ہی نہیں ہوگا، تو اس سلسلے کو آگے کون لے کر جائے گا. اس نے یہ طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، یعنی مقطوع النسل ہیں. اللہ خالق کائنات نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ابتر آپ نہیں ہیں، بلکہ جس نے آپ کو طعنہ دیا ہم اس کو ابتر کر دیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے وفات پا گئے. اللہ خالق کائنات نے آپ کی ذریت کو، آپ کی اولاد کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا دیا. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات حسنین کریمین کو اپنا بیٹا قرار دیا. حضور جب بھی دعا مانگتے اسی طرح مانگتے اللہم ابنایا، اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو اپنے بیٹے قرار دیتے اور فرماتے کہ اللہ خالق کائنات نے جتنے بھی انسان بنائے ان کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، لیکن فاطمہ وہ میری شان والی بیٹی ہے کہ جس سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کی نسل کو چلایا ہے. اس لحاظ سے دیکھیں کہ کفار مکہ کتنے اس وقت سخت تھے، کتنے امیر ترین اور کتنا ان کا رعب اور دبدبہ تھا.
لیکن آج دنیا کھنگال کر دیکھ لیں، لوگوں سے پوچھ پوچھ کے دیکھ لیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں ابو لہب کی اولاد سے ہوں، کوئی بھی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں عتبہ و شیبہ یا امیہ بن خلف کی اولاد سے ہوں۔ لیکن آپ دنیا کے کونے کونے میں جا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ مل جائے گا، کوئی کہے گا میں محمد مصطفیٰ کی اولاد سے ہوں۔ جو سید زادہ ہوگا وہ آپ کو دنیا کے کونے کونے میں مل جائے گا۔ یہ روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی، جو حضور کے ظاہری دشمن تھے اللہ نے مقتول نسل کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر نرینہ اولاد نہ بچی، لیکن اس کے باوجود آپ کی اولاد کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلا دیا۔ اور یہی سلسلہ جب چلتے چلتے حضرات حسنین کریمین تک پہنچا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، جو حضور کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ جس نے بھی دشمنی لی اللہ نے اس کی بھی نسلوں کو ختم فرما دیا۔ اب کربلا کا منظر دیکھ لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے بچے ہیں زین العابدین جن کا نام ہے، ایک بیٹے سے اللہ خالق کائنات نے حسینی نسل کو اتنا چلایا کہ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ اور وہ بدبخت جو سامنے ان حضرات کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا جو بڑا سرپرست یزید تھا جس نے حکم دیا تھا پیچھے سے سارے معاملات کا، اس یزید کے 12 بیٹے تھے، لیکن آپ دنیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو کوئی بھی یزیدی بیٹا آج نظر نہیں آئے گا۔ جس کے 12 بیٹے تھے اللہ نے اس کی نسلوں کو ختم کر دیا، جس کا ایک بچہ تھا اللہ نے کونے کونے میں دنیا کے اندر پھیلا کے رکھ دیا، تاکہ پتہ چلے کہ حسنین سے دشمنی کرنا یہ امام الانبیاء سے دشمنی کرنا ہے، اور ان سے محبت کرنا یہ مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، ان سے پیار رکھنا یہ مصطفیٰ سے پیار رکھنا ہے، اور ان سے عداوت رکھنا یہ ایسے ہے جیسے مصطفیٰ سے عداوت رکھنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ان سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ جب عصر کی نماز کی 4تھی رکعت کی باری آئی تو حضور سجدے کے اندر سے سر نہیں اٹھا رہے، کافی دیر گزر گئی کہ حضور نے سر نہیں اٹھایا، ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ کبھی حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4تھی رکعت کی کافی دیر کے بعد حضور نے اپنا سر اٹھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد پڑھی، اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی، تو ہم نے دیکھا کہ حسنین کریمین حضور کے پاس ہیں، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ حسنین کریمین ہی حضور کی کمر پہ سوار ہوں گے، اس لیے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ اب حضور نے امام حسن کو پکڑا اور اپنی دائیں ران پہ بٹھا لیا، امام حسین کو پکڑا اپنی بائیں ران کے اوپر بٹھا لیا، دونوں شہزادوں کو بٹھایا، گود کے اندر ایک کو نہیں دونوں کو بٹھایا، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی ایک سے نہیں بلکہ دونوں سے محبت برابر برابر فرماتے ہیں۔ ایک کا نام لینا دوسرے کا نام نہ لینا یہ حضور کا کام نہیں ہے، نہ حضور کے امتیوں کا کام ہے، یہ کسی اور کا طریقہ ہوگا۔ جتنا حسن کو مانا جائے اتنا ہی حسین کو مانا جائے، جتنا حسین سے پیار کیا جائے اتنا امام حسن سے پیار کیا جائے، جتنا امام علی مقام امام حسین کا ذکر کیا جائے اتنا امام حسن کا بھی ذکر کیا جائے۔ یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ آپ نے امام حسن کو بڑے کو دائیں طرف بٹھایا، چھوٹے امام حسین کو بائیں طرف بٹھایا، اور بٹھا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، حالانکہ جب سامنے موجود صحابہ کرام تھے تو اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ مخاطب فرماتا ہے، اے ایمان والو، تاکہ پتہ چلے کہ جو ایمان والے ہیں صرف ان سے بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ حضور نے اللہ کی سنت کے اس سنت پہ عمل نہیں کیا جیسے عام کرتے تھے، اس سے ہٹ کر الفاظ استعمال فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ خطاب صرف سامنے بیٹھنے والے صحابہ
علماء کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور غیر مسلم سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہتا پھرے کہ میری نسل بڑی اعلیٰ ہے، میرا خاندان بڑا اونچا ہے۔ جس طرح جہالت کی بنا پہ یا کفر کی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب کے اندر اپنی ذات کو اتنا اونچا شمار کرتے ہیں کہ چھوٹی ذات کے لوگوں کو گھر کے اندر نوکر بھی نہیں رکھا جاتا، کہتے ہیں جناب یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ تو ہمارے گھر کے آگے سے بھی نہ گزرے۔ ایسے ایسے مذاہب بھی ہیں دنیا کے اندر، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ شک نہ رہ جائے کہ میرا نسل سب سے اعلیٰ ہے، نہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، الا اخبرکم بخیر الناس جدۃ و جدۃ، فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو نانا اور نانی کے اعتبار میں دنیا سے سب سے اعلیٰ ترین ہیں، جن کا نانا اور جن کی نانی دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس جدۃ و جدۃ، کہ ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کا نانا اور نانی دنیا میں بڑی شان والے ہیں؟ صحابہ نے کہ حضور ضرور بتائیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ پھر سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کا چچا اور جن کی پھپھو دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین ہے؟ مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹرسٹ پیدا کیا اس کے اندر تاکہ لوگ مزید توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کا ماموں اور جن کی خالہ دنیا میں سب سے بہترین ہے؟ صحابہ نے کیا حضور ضرور بتائیں۔ حضور نے پھر سوال کیا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کا باپ اور جن کی ماں دنیا میں بڑی شان والے ہیں؟ کبھی حضور نانا اور نانی کا ذکر فرما رہے ہیں، کبھی حضور چاچا اور پھوپھو کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماموں اور خالہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اور کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل کر والد اور والدہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام خوب متوجہ ہو گئے ایسی کون سی ہستی ہے جن کا نانا بھی بڑی شان والا ہے، جن کی نانی بھی بڑے مقام والی ہے، جن کا ماموں بھی بڑے بلند شان والا ہے، جن کی خالہ بھی بڑی شان والی ہے، جن کے والد کا بھی بڑا مقام ہے، جن کی والدہ کا بھی بڑا مقام ہے، کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے کہ جن کی جس نسبت کو دیکھا جائے بڑی شان والی نظر آتی ہے؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا صحابہ کرام بے چین ہو چکے ہیں جواب سننے کے لیے وہ کون سی ہستیاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا سنو وہ کون سی ہستیاں ہیں، فرمایا ہما الحسن والحسین، فرمایا وہ حسن اور حسین ہے، اللہ نے ان کو ہر نسبت سے سب سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ابھی سننا چاہو گے کہ ان کی تفصیل جو میں نے رشتے بتائے تھے کہ وہ رشتے کون کون سے ہیں؟ فرمایا سنو جدہما رسول اللہ، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، ان سے بڑھ کر کس کا نانا ہو سکتا ہے؟ جو امام الانبیاء ہو، تاجدار انبیاء ہو، تمام نبیوں کا امام ہو، تمام رسولوں کا امام ہو، اللہ کا محبوب ہو، خاتم النبیین ہو، خاتم المعصومین ہو، جس کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک آئے گا نیا نبی، اور جن کے بعد کوئی معصوم ہستی دنیا کے اندر نہیں آئے گی۔ فرمایا ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، وہ نانا جن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا لکھ کے، کہنے لگے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی، نہ ڈوبا ہے نہ قیامت تک ڈوبے گا، انہی کی نبوت کا سکہ جاری و ساری رہے گا۔ کون دیتے ہیں دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے
रसूल, अरे सब रसूलों से आला हमारा नबी। फरमाते हैं अल्लाह ने बड़ी मखलूकात को पैदा फरमाया, लेकिन सब मखलूकात से आला अल्लाह ने अपने रसूलों को बनाया है। खल्क से औलिया, सबसे अल्लाह ने जितने भी मखलूकात बनाई उनमें से अपने वलियों को चुना, वलियों के अंदर से अल्लाह ने नबियों को चुना, नबियों के अंदर से अल्लाह ने रसूलों को चुना, रसूलों के अंदर से उलुल अज़म रसूलों को चुना, उनके अंदर से अल्लाह खालिक़े कायनात ने अपने हबीब को पसंद फरमाया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, अरे सब रसूलों से आला हमारा नबी। इतनी शान वाले, इतने मकाम वाले, फरमाते हैं जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबी, हौज़े कौसर की तरफ इशारा फरमाया। और जन्नत के अंदर जो अल्लाह ने हौज़ बनाए हैं जिनका नाम सलसबील रखा है, सूरह दहर के अंदर इसकी तफसील आ रही है। अल्लाह खालिक़े कायनात ने दो हौज़ मेरे नबी को अता फरमाए, एक जो जन्नत से बाहर है हौज़े कौसर के नाम से, जिसके अंदर 4 नहरें आके गिरती हैं, और एक वो हौज़ है जो सलसबील के नाम से है, जन्नत के अंदर होगा, उसके अंदर भी वही 4 नहरें गिर रही होंगी। फरमाया ये दोनों हौज़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं, लेकिन अल्लाह ने जो खजाने दिए हैं वो यहीं पे ख़त्म नहीं होते। जितने रहमत और जितने खजाने अल्लाह ने अपने नबी को अता किए हैं, ये हौज़े कौसर और हौज़े सलसबील मेरे नबी के पूरे दरिया में से यूं समझो जैसे 2 छींटे हैं। उसके अलावा कितने खजाने अल्लाह ने अता फरमाए होंगे, या रब जानता है या रब का मुस्तफ़ा जानता है। फरमाया जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। उसके बाद फरमाया तुम्हें पता है कि हसनैन की नानी कौन है? फरमाया जद्दतहुमा खदीजतुल कुबरा, फरमाया इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिस जैसी नानी किसी के पास कोई नहीं है। वो कैसी नानी है? हसनैन करीमैन की। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी ही शादियां की, लेकिन उनमें से वाहिद हजरत खदीजा वो है जिनको कवारे मेरे मुस्तफ़ा मिले हैं। कवारे मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जब हजरत खदीजा को मिले, और हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत इनसे फरमाते थे। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें पता है कि इनकी माँ कौन है? व उम्मुहुमा फातिमा बिन्तु रसूलिल्लाह, फरमाया इनकी माँ हजरत फातिमा ज़हरा है जो जन्नती औरतों की सरदार है। अल फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, तमाम जन्नती औरतों की सरदार सिवाय चंद औरतों के, जिनमें हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं, हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं, इसी तरह हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा हजरत खदीजा के अलावा, यानी जितनी भी इन 3 औरतों के अलावा औरतें हैं उन सब की जन्नत के अंदर सरदारी अल्लाह ने हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को अता फरमाई है। फरमाया इनकी माँ कौन है? हजरत फातिमा ज़हरा। फरमाया ना इनके नाने जैसा कोई नाना है, ना इनकी नानी जैसी कोई नानी है किसी के पास, ना ही इनकी माँ जैसी किसी के पास माँ है। अल्लाहु अकबर। और फरमाया तुम्हें पता है कि इनके वालिद कौन है? अबूहुमा अलीयुल मुर्तज़ा, फरमाया इनके वालिद हजरत शेर खुदा हैं। शेर खुदा भी हजरत अलीयुल मुर्तज़ा ही है। फरमाया इनके वालिद जैसा किसी के पास वालिद भी नहीं है। बड़ी सिफात अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हजरत अली के अंदर थी। उसके अलावा कई सिफात सहाबा इकराम की खास खास होती हैं, जैसे बहुत सी सिफात हजरत अबू बकर की थी, किसी दूसरे के अंदर नहीं थी। बहुत सी सिफात हजरत उमर के अंदर थी, किसी दूसरे के अंदर नहीं थी। बहुत सी सिफात हजरत उस्मान गनी के अंदर थी, किसी दूसरे के अंदर नहीं थी। उनमें से बहुत सी सिफात ऐसी हैं जो सिर्फ शेर खुदा के पास और किसी के पास नहीं है। फरमाया इनके वालिद कौन है? हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अशार कहे, लेकिन वो अशार ज़रा मुश्किल हैं। अगर आप कहें तो वहाँ आसान करके दूसरे अशार हैं, वो हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में पेश कर दो। हम कहते हैं तू है शर्मो हया की ताजदार फातिमा, तू है शर्मो हया की ताजदार फातिमा, तू है शर्मो हया की ताजदार, आवाज आनी चाहिए, तू है शर्म
انما کا نہیں پڑھنا، اگر پڑھو گے تو پھر اگر پڑھا ممی بولو ذرا سارے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سارے مل کے میرے نال پڑھو، پھر انشاءاللہ اگلا آگا پڑھنے ہیں۔ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، زبان نال ہتھاں نال نہیں، زبان نال، تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، ارے حوران جنت تیرے در کی کنیز کہا جاتا ہے لونڈی کو، حضرت فاطمہ ان کی بھی سردار ہے۔ حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار، ہر چیز سیدہ کے قدموں پہ قربان، بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وہ ہستی ہے، یہاں پہ علامہ اقبال بولے انہوں نے بھی کمال کر دی، حضرت علامہ اقبال جی تے بولن پھر تاخیر ہی کر دیں دینے۔ مصور پاکستان 13 اگست تے کل دا دینے جڑا آزادی ہے پاکستان دا دینے ہیں تے مصور پاکستان دا نام نہ لیا جائے، اے ذرا چنگی گل نہیں گی۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا کیا ذرا سناواں؟ حضرت علامہ اقبال فرمانے لگے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فارسی دا شعر ہے، علامہ اقبال فرما دینے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا مقام ہے، کوئی شک نہیں ہے اندر، لیکن انہوں نے اللہ نے نسبت ایک دیتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا دے مقام دا کیا کہنا، اللہ نے 3 نسبتاں عطا فرمائیاں نے۔ کنیاں نسبتاں؟ 3 نسبتاں عطا فرمائیاں۔ پہلی نسبت کیڑی ہے؟ آپ فرما دینے پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء علیہ السلام دی شہزادی ہے۔ کی نے؟ نبی پاک علیہ السلام دی شہزادی ہے۔ اور دوسری نسبت کے لیے آپ فرما دینے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی، حضرت علامہ اقبال دا قیدہ سنیا جے، مرتضی مشکل کشا، جڑے کہندے نے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، کندے پاکستان چ رہ رہے ہو، مرتضی مشکل کشا حاجت روا۔ حضرت علامہ اقبال بولے کہنے لگے بانوے تاجدار حل عطا، فرما لگے دوسری نسبت یہ ہے کہ شیر خدا علی المرتضی مشکل کشا حاجت روا دی زوجہ ہے، اے دوسری نسبت ہے۔ پوچھا اقبال تیسری نسبت کیڑی ہے جڑی انہاں نوں ملی ہے؟ آپ نے فرمایا مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق۔ فرماتے ہیں عشق کی پرکار جو ہے نا، عشق کی پرکار
पुरकारो स्कूलों के अंदर तुसीं वेखी होनी वो जी जनाब गोल दायरा बांधी दरम्यान च नुकता लगता है। फरमाते इश्क की पुरकार जिस मरकज़ का तवाफ़ करती है ना, उस मरकज़ का नाम हुसैन है और उस मरकज़ की माँ का नाम फातिमा है। गोया के बताना ये चाहते हैं कि सारी दुनिया का इश्क जिस मरकज़ का तवाफ़ करता है उस मरकज़ का नाम हुसैन है, उसकी माँ का नाम फातिमा है। फरमाए तीन निस्बतां ने जड़ियाँ सैयदा फातिमा तो ज़हरा नूं मिली हैं। अब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे आगे इरशाद फरमाया क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि इनके चचा कौन हैं? जी हुजूर ज़रूर बताएं। फरमाया व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, फरमाया हुसैन और हसन के नाए चचा जो हैं वो जाफर बिन अबी तालिब है। फरमाया इन जैसा चचा भी किसी के पास नहीं है। फरमाया तुम्हें इनकी फुप्पो के बारे में ना बताऊं? फरमाया इनकी फुप्पो हजरत उम्मे हानी है। जब रब ने मिराज पे बुलाया ना हबीब को तो हजरत उम्मे हानी के घर से बुलाया था ताकि कयामत तक जहां भी हुजूर की मिराज का जिक्र होता रहे हजरत उम्मे हानी का भी जिक्र होता रहे। अब उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया क्या मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि इसका मामू कौन है? फरमाया अल कासिम इब्न रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के बेटे हजरत कासिम जो है वो इनके मामू हैं। फरमाया इन जैसा मामू भी कोई दिखाए ना किसी के पास हो तो। फरमाया इन जैसा मामू भी किसी के पास है नहीं। फरमाया वखालातुहुमा रुकैयतु व ज़ैनब व उम्मु कलसूम बिन्तु रसूलिल्लाह। फरमाया इनकी अगर खाला को देखना है तो हजरत रुकैया को देख लो, हजरत ज़ैनब को देख लें, हजरत उम्मे कुलसूम को देख लें। फरमाया ये ऐसी खाला हैं कि इनकी जैसी खाला किसी के पास कोई नहीं है। कहाँ से कोई लेके आए इन जैसी खाला जो हुजूर की औलाद हो? हैं हुजूर की औलाद जैसी कौन किस कहीं से लेके आ सकता है? तो देखे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। जब हुजूर के कंधों पे सवार हुए तो दोनों सवार हुए। जब हुजूर ने तारुफ करवाया तो दोनों का तारुफ करवाया। इनके नाने का जिक्र हुआ तो दोनों का मिला के, इनकी नानी का जिक्र हुआ तो दोनों का मिला के, इनकी खाला का जिक्र हुआ तो दोनों को मिला के, और इनके मामू का जिक्र हुआ तो दोनों को मिला के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल मिला के जहां भी जिक्र किया हसनैन करीमैन का मिला के जिक्र किया। हत्ता कि अगर मैं आपको अहादीस मुबारक सुनाना चाहूँ तो सुनिए फिर अल्लाह खालिक़े कायनात के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहाँ कहाँ इनको मिलाकर जिक्र किया। हजरत इमाम हसनैन करीमैन को अल्लाह खालिक़े कायनात ने अगर हुस्न दिया तो वो भी मुस्तफ़ा का हुस्न मिला के दोनों को दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं अल हसन अशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास वल हुसैन अशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन ज़ालिक। फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबे थे और इमाम हुसैन सीने से लेके पाँव तक हुजूर के मुशाबे थे। अल्लाह ने हुस्न दिया तो दोनों को मिला के दिया। और उसके बाद जब ये दोनों पैदा हुए तो दोनों का नाम रखा तो मुस्तफ़ा ने खुद रखा। एक का नाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा और फरमाया मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पे इनके नाम रख रहा हूँ। उन्होंने शब्बीर और शब्बर रखा था। फरमाया इनका जब उर्दू में तर्जमा किया जाए या अरबी में इनको कन्वर्ट किया जाए तो फरमाते हैं इनका माना हसन और हुसैन बनता है, इसलिए मैं इनका नाम हसन और हुसैन रख रहा हूँ। और उसके बाद देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी निस्बत का जिक्र किया तो दोनों के साथ मिला के जिक्र किया। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिल हसन वल हुसैन, हुसैन और हसन दोनों के लिए फरमाया हाजा मिन्नी व अना मिन। फरमाया ये मुझसे हैं मैं इनसे हूँ, ये मुझसे हैं मैं इनसे हूँ। और उसके बाद अल्लाह खालिक़े कायनात के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हसनैन पाक को कंधों पर बिठाया तो दोनों को मिला के बिठाया। सहाबा खुद रिवायत करते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला इसके रावी हैं हमला अहदुहुमा अला आतिकिहिल अयमन वल आखर अला आतिकिहिल अयसर फ़कुल्तु तूबा लकुमा नेमल मरकब फ़क़ाला नेमर राकिबान। हज़रत बरा बिन आज़िब कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, हज़रत हसन को दाएं कंधे पे बिठाया है, हुसैन को बाएं कंधे पे बिठाया है, तो मैंने कहा क्या खूबसूरत सवारी है। नबी पाक ने फरमाया सवारी को देख रहे हो, सवार नहीं दिखते कितने प्यारे हैं। फरमाया अगर इन मेरे जैसी सवारी कोई नहीं तो हसनैन जैसा सवार भी तो कोई नहीं। इन दोनों को मिला के हुजूर ने अपने कंधों पे बिठाया। और उसके बाद अगर देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर के ऊपर भी दोनों सवार हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के ऊपर बैठे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे।
حسنین کریمین آئے. صحابہ کرام روایت کرتے ہیں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فاخذهما فوضعهما بین یدی. حضور نے دیکھا نا کہ حسنین کریمین آ رہے ہیں تو حضور نے ممبر چھوڑا, تقریر چھوڑی, حدیث بند کی, نیچے اترے, گئے جا کے حسنین کریمین کو پکڑا اور لائے. حضور نے ایک کو دائیں طرف بٹھا لیا, دوسرے کو بائیں طرف بٹھا لیا. یعنی ممبر چھوڑا تو دونوں کے لیے, نام رکھا تو دونوں کا, محبت کی تو دونوں سے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پھول قرار دیا تو دونوں کو. فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا, فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سرداری دی تو دونوں کو ملا کے دی. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جب عرش کے ستون قرار دیا تو ان دونوں کو ملا کے قرار دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جنت کے اندر لوگ سارے چلے جائیں گے نا, جنت والے, اس وقت جنت عرض کرے گی یا اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب سارے لوگ آ جائیں گے تو میں عرش کے 2 ستون تجھے دوں گا, ان کے ذریعے تیری روشنی بڑھ جائے گی. اللہ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا جنت کیا میں نے تجھے اپنے عرش کے 2 ستون نہیں دیے؟ عرض کی مولا کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین ہے. یہ یوں سمجھو کہ یہ میرے عرش کے ہی ستون ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ یہ لٹکنے والے نہیں بلکہ یہ لوگوں کو شانیں دینے والے کے لیے آئے تھے, یہ بلند شانوں والے تھے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں بھی ان کا ذکر کیا ملا کر ذکر کیا, لیکن ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے اندر صرف حضرت امام حسن کا ذکر کیا. ایک حدیث ایسی ہے جس کے اندر صرف حضرت امام حسن کا ذکر کیا, اور یہ عاشق پڑھے اس حدیث کو ہضم کر کے پی کے روایت نہیں آگے کیا. میں نے کہا بڑا ظلم کیا تم نے سیدہ فاطمہ کے پلیٹھی کے بیٹے کے ساتھ, بہت ظلم کیا تم نے. جہاں امام حسین کی باری آئی تو کھل کھل کے بیان کیا, حق بھی بنتا تھا, لیکن جہاں پہ امام حسن کی باری آئی وہاں پہ پی گئے, خاموش ہو گئے. وہ روایت کون سی ہے؟ آئیے بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا. فرمایا لوگوں یاد رکھنا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا جو امام حسن میری گود میں بیٹھا ہے, فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ کون ہے میرا بیٹا؟ سردار ہے. فرمایا لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین, فرمایا ان قریب جب یہ جوان ہوگا, مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں لڑائی ہوگی تو فرمایا یہ ان دونوں میں آپس میں صلح کروائے گا. یہ حضور کب فرما رہے ہیں؟ جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے. کب فرما رہے ہیں؟ جب چھوٹے تھے, ابھی جوان نہیں ہوئے. حضور کو پہلی پتہ ہے یہ جوان بھی ہوں گے, مسلمانوں میں لڑائی بھی ہوگی, صلح بھی یہ کروائیں گے. یہ علم غیب نہیں تو اور علم غیب کنوں کہیں دینے. حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا جوان ہوگا, جوان ہونے کے بعد مسلمانوں کی لڑائی ہوگی, مسلمانوں کی لڑائی کے بعد یہ میرا بیٹا ان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا. حضرات توجہ کے ساتھ سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی سرداری صرف حسین پاک کو نہیں دی, اپنا پھول صرف حسین کو قرار نہیں دیا, عرش کے ستون صرف حسین کو قرار نہیں دیا, بلکہ جہاں جہاں بھی شانیں بیان کی ہیں حسنین کریمین دونوں کو ملا کر بیان کی ہے. تو جب نبی پاک علیہ السلام ان کو جدا نہیں کر رہے تو امت کے پہ کیا حق ہے کہ وہ ان دونوں کو جدا کرے؟ ہم پہ بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو ملا کے رکھے. جب تک کسی کے عقیدے میں حسن اور حسین دونوں شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی کا عقیدہ پورا نہیں ہوتا. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں اپنا عقیدہ اور ایمان پورا کرنے کے لیے جہاں پہ حسین سے محبت کرتے ہیں وہاں پہ امام حسن سے بھی محبت کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ببانگے دول اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. جس یزید کے ساتھ توجہ کیجئے گا, جس یزید کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے اس کے ساتھ ہماری بھی جنگ ہے, ہم اس کے دفاع میں کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن جس امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کیا ہے ہم ان کے خلاف کبھی زبان نہیں کھول سکتے. ہم نے علی کے بچوں کو یوں مانا ہے, ہم ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اے شہزادگان جو تم نے فرمایا ہمیں منظور ہے. اگر امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی تو ہم حسین کے پیچھے ہیں, یزید پہ لعنت ڈالتے ہیں. لیکن اگر حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے تو پھر بھی ہم حضرت امام حسن کے پیچھے کھڑے ہیں. جس کو آپ نے سینے سے لگا لیا ہم نے بھی اس کو سینے سے لگا لیا. اب کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے دشمن کو اچھا کہے؟ جو حسین کے دشمن کو اچھا کہے وہ بھی بے ایمان ہے, جو امام حسن کے دوست کو برا کہے وہ بھی بے ایمان ہے. کیونکہ یہ دونوں شہزادے ہیں, دونوں کو نبی پاک علیہ السلام نے شان عطا فرمائی اور ان دونوں کے مل کر اللہ خالق کائنات نے جنت کی سرداری عطا فرمائی. تو کس جنت میں جانا چاہتے ہو؟
صرف جو حسین کی ہے نہیں، ایسی تو کوئی جنت ہے ہی نہیں، حسین پاک نے لی نہیں کوئی ایسی جنت، حسین نے بھی اسی جنت کی سرداری قبول کی ہے جس کے ساتھ ان کا بھائی حضرت حسن شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسنین کریمین کی کامل محبت عطا فرمائے۔ حضرات یہ جمعرات والے دن، جمعرات کو پروگرام ہے، فجر کی نماز کے بعد